بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مانچسٹر انگلینڈ اس وقت ہندوستان تشریف لائے ہوئے۔ حضرت کا جو آبائی وطن ہے جھارکھنڈ، حضرت وہاں تشریف فرمائے۔ حضرت کا ہندوستان کا یہ سفر ایک ہفتے کے لیے ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت کی ہندوستان سے واپسی ہو جائے گی۔ تو حضرت یہاں تشریف لائے تو وہاں سے بعد اس طرح کی ویڈیوز آئے کہ جن میں دکھایا گیا کہ حضرت بائک پر ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، کسی کار کا کوئی انتظام اور اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت چھوٹے چھوٹے طلباء کے سامنے مکتب کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے دینی تعلیم کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت کی جو اس طرح کی کلپس آئیں تو مجھے خیال گزرا کہ حضرت کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ واقعات میں آپ حضرات کو سناؤں اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ کبھی کبھی حضرت عذرائے شفقت مجھے فون کر لیتے ہیں، بلکہ عذرائے محبت وہ مجھے اپنا شاگرد بھی کہا کرتے ہیں، تو میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو مجھے خیال گزرا کہ کچھ باتیں جو حضرت نے فون پر گفتگو کے دوران مجھے بتائی ہیں تو میں ان کا ذکر کروں، اس لیے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات میں ہم جیسے طلباء کے لیے اور طالب علموں کے لیے بہت سے اسباق ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے حضرت ماہر فلکیات مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہ جب کبھی دارالعلوم دیوبند کا ذکر آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اور ان کے جو اساتذہ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے اساتذہ سے ملا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ذکر وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، بلکہ وہ تو یہ تک کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر اور بھی علماء ہیں، انہوں نے بھی دین کی خدمت انجام دی ہے، لیکن جیسے علماء دیوبند نے دین کی خدمت انجام دی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ جو خدمت کرنے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا، کیا ان کو صلہ ملے گا، اس کی کبھی ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ غریبی میں مفلسی میں ہمیشہ انہوں نے دین کی خدمت انجام دی ہے۔ یہ چیز ہمیں کہیں اور نہیں ملتی ہے، اور بھی علماء ملتے ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں یا تو حکومت کے تحت کیے ہیں یا ان کے اپنے مقاصد رہے ہیں ان کے تحت انہوں نے کام انجام دیے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری یہ کہ وہ اپنے بچپن کے واقعات سنایا کرتے ہیں بعض مرتبہ، تو ان میں یہ چیز وہ خاص طور سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جو زندگی گزری ہے وہ بہت زیادہ، اب اگرچہ بہت اچھے ان کے حالات ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اب کے ان کے حالات اس طرح کے ہیں، اب تو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور خود وہاں کی حکومت کی طرف سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور بہت سے ان کے جو متعلقین ہیں ان کو بھی ہدایہ اور تحائف دیا کرتے ہیں۔ تو اب تو اتنی وسعت ہو گئی ہے، لیکن شروع میں جو ان کے حالات تھے وہ بہت ہی زیادہ اس طرح کے حالات تھے کہ ان کا تصور شاید اب نہ کیا جا سکے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے زمانے طالب علم کے واقعات سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے طالب علم میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دارالعلوم دیوبند میں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک دوپہر کا اور ایک شام کا، وہاں ناشتے کا کوئی نظم نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ناشتے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت فرمایا لیکن طلباء جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھر سے پیسے آ جاتے ہیں تو ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں، کچھ طلباء نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے جو ہے ناشتہ نہیں کیا، اس لیے کہ اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، کبھی میں نے ناشتہ نہیں کیا، یہاں تک حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے کبھی چائے نہیں پی، جب تک میں طالب علم رہا کبھی چائے نہیں پی، اس لیے نہیں کہ مجھے پسند نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، چائے خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں رہا کرتے تھے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت نے سنایا کہ ان کے ساتھ میں کوئی طالب علم پڑھا کرتا تھا تو کبھی کبھی وہ ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا لیا کرتا تھا، تو شام میں اس کا جو کھانا بچ جایا کرتا تھا، اس کی جو روٹیاں بچ جایا کرتی تھی تو ان روٹیوں کو وہ سوکھنے کے لیے اوپر ڈال دیا کرتا تھا، چھجے کے اوپر جو روٹیاں بچ جاتی ہیں اور ٹکڑے بعد بچ جاتے ہیں طلباء جانتے ہیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو ٹکڑے بچ جایا کرتے تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان ٹکڑوں کو یہاں تک کہ ان کے اوپر پھوئی لگ جایا کرتی تھی، کپاس ان کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی، لیکن ان کو جو ہے پانی میں بھگو کر اور نمک کے ساتھ جو ہے ناشتے میں کبھی کبھی میں ان کو استعمال کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی زندگی گزری ہے حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے پہننے تک کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اور حضرت نے فرمایا
کہ جب میری شادی ہونے لگی تو اس موقع پر بھی جو میں نے کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا تھا، تو یہ کرتا اور پاجامہ وہ تھا جو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، ان کا عطا کردہ تھا، انہوں نے جو ہے مجھے پہننے کے لیے دیا تھا۔ تو وہی کرتا اور پاجامہ تھا جو میں پہن کر اپنی شادی میں گیا تھا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے طالب علم میں کبھی بھی پریس کے کپڑے استعمال نہیں کیے، کبھی میرے کپڑوں پر استری ہوئی وہ پریس کے کپڑے ہوں کبھی استعمال نہیں کیے میں نے۔ پریس کی تو بعد کی بات آ گئی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ شروع میں گھر سے کچھ پیسے آیا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں عربی ادب میں پہنچا تو اس وقت وہ پیسے بھی آنے بند ہو گئے تھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نکاح کے لیے گیا، میری شادی ہونے لگی، تو بس وہی کرتا پاجامہ تھا۔ اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی، تو ہمارے زمانے میں تو ماشاءاللہ سے یہ ہونے لگا ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو باقاعدہ کار جاتی ہے، بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا نکاح جو ہے کس طرح سے ہوا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نکاح کے لیے گئے تھے تو کوئی گاڑی وغیرہ تو دور کی بات چھوڑ دیجئے، کسی بیل گاڑی کا بھی انتظام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نکاح کے لیے جب ہم گئے تھے تو پیدل گئے تھے۔ تو حضرت کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہے ہوں گے، تو حضرت کی جو بارات گئی تھی حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی، تو پیدل گئی تھی۔ اور پھر وہاں سے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جو جہیز میں سامان ملا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کرتا تھا اور ایک لنگی اور ایک پگڑی، یہ تین چیزیں مجھے جہیز میں ملی تھی، ایک کرتا، ایک لنگی اور ایک پگڑی، تین چیزیں سسرال والوں کی طرف سے ملی تھی۔ اور کچھ برتن تھے جو بیوی کو جو ہے ملے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ برتن بھی پھر جب ہم انگلینڈ آئے یہاں، وہ برتن بھی انہی کو واپس کر کے آ گئے تھے۔ تو جہیز میں حضرت کو جو ملا تھا ایک کرتا، ایک لنگی، ایک پگڑی اور کچھ برتن۔ حضرت جو انگلینڈ تشریف لائے تو حضرت کا انگلینڈ تشریف لانا اس طرح سے ہوا کہ یہاں انگلینڈ میں کچھ حضرات کو ایک استاد کی ضرورت تھی، تو کسی طرح سے حضرت سے رابطہ ہوا اور پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ لیا گیا۔ تو حضرت چونکہ دارالعلوم دیوبند میں عربی ادب کر چکے تھے تو اس انٹرویو کے اندر پاس ہوئے، اس کے بعد حضرت انگلینڈ تشریف لے آئے۔ تو انگلینڈ تشریف لانے کے بعد کچھ دنوں تک تو حضرت نے مدرسے کے اندر پڑھایا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت مدرسے سے الگ ہو گئے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک حضرت بس تصنیف اور تالیف کا جو کام ہے اس کے اندر مشغول ہیں۔ اور اب تک حضرت کی دو درجن سے زائد کتابیں آ چکی ہیں، 24 سے زائد کتابیں حضرت کی آ چکی ہیں، اور ان میں سے بعض کتابیں وہ ہیں جو کئی جلدوں کے اندر موجود ہیں۔ بہت سی کتاب کی شروحات ہیں، عقائد پر حضرت کی کتابیں ہیں، اور فلکیات پہ حضرت کی کتابیں ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ حالات بہت بہتر سے بہتر ہو گئے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ تو کہاں تو زمانے طالب علم تھا کہ صورتحال یہ تھی کہ چائے تک پینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اور اب ماشاءاللہ سے اللہ نے جو ہے اتنی فراوانی عطا کر دی ہے کہ حضرت کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ حضرت کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، بلکہ جو بچ جاتا ہے وہ حضرت کے جو متعلقین ہوتے ہیں حضرت ان تک وہ اس کو بھیجوا دیا کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ حضرت اسی طرح سے خدمت انجام دیتے رہیں۔ حضرت اپنی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی خدمت کی جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ اگر کسی اور قوم میں ہوتے حضرت تو ان کے نام سے جو ہے کیا کچھ نہ کیا جاتا اور بہت ان کی خدمت کی جاتی، لیکن ماشاءاللہ سے وہ خود ہی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ اسی طرح سے امت مسلمہ کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔